مسیح یسوع کے ببرکت و جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ جس طرح ہم گزشتہ دنوں سے روزوں کے متعلق سیکھ رہے ہیں ان روزوں کے ایام میں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قید سے رہائی کا روزہ۔ عزیزو، جب ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے انبیاء بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے روزہ رکھنے کے سبب سے خدا کی ایک الہی فیور کو حاصل کیا، اس کے گریس کو حاصل کیا، اس کے رحم کو حاصل کیا، اس کی الہی انٹرونشن مداخلت کو حاصل کیا۔ روزہ بے شک ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایسا ڈسپلن ہے مسیح زندگی میں جو خدا کی اٹینشن کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ آستر نے اپنے دور میں روزہ رکھا، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے دور کی ملکہ تھی، لیکن جب اس نے اپنے لوگوں میں یہ ڈکلیئر کروایا، یہ اعلان جاری کروایا کہ سب یہودی جو ہیں وہ روزے میں ٹھہریں گے، تو وہ بھی اس نے کہا کہ میں اور میری سہیلیاں بھی روزے میں ٹھہریں گے، اور خدا کی الہی فیور اس کی زندگی میں آئی، اور جب اس کی زندگی میں خدا کی فیور آئی تو وہ خوف سے آزادی اس نے پائی، اور یہودیوں نے اس دور میں خدا کے الہی رحم سے رہائی قید سے پائی۔ اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اور میں خدا کے حضور روزہ رکھتے ہیں، حلیم ہو جاتے ہیں، تو خدا کا جو گریس ہے، خدا جو ہے اپنے فضل سے ہمیں اس قید سے رہائی دیتا ہے۔ آج بہت طرح کے قید میں لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، انہیں رہائی کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کی ایک الہی انٹرونشن بھی چاہتے ہیں، گریس چاہتے ہیں، مرسی چاہتے ہیں کہ ان کو ان قید خانوں سے رہائی ملے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب آپ اور میں خدا کے حضور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا کی نظر جو ہے آپ اور مجھ پر ٹک جائے۔ اسی طرح نہمیہ نے جب روزہ رکھا، اس نے اپنے شہر یروشلم کے لیے خدا کے حضور رویا، کھلایا اور روزے میں ٹھہرا، اور نے خدا آسمان کے خدا کے حضور دعا کی، اور خدا نے آسمان سے اس کی دعا اور اس کے روزہ پر نگاہ کی، اس نوحہ پر رحم کیا، اور خدا نے کیا کیا؟ بادشاہ کا دل بدل دیا، لوگوں کو تیار کر دیا تاکہ وہ فصیل تیار کروائیں، جو پھاٹک جل چکے تھے ان کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ روزے میں بہت قدرت ہے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے قید خانے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں، جس قید میں آپ بند ہوتے ہیں اس سے آپ کو رہائی مل جاتی ہے جب آپ خدا کے حضور فروتن ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ روزہ جو ہے وہ فروتن کرتا ہے تو اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہے، لیکن فروتن اگر یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ روزے کے ذریعے سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ روزے سے آپ مخلصی نجات نہیں حاصل کر سکتے، وہ واحد یسوع مسیح ناصری کے سبب سے ہے، لیکن ہاں خدا کی الہی فیور، گریس، مرسی آپ روزہ کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی کافی انبیاء نے روزے جب رکھے، خدا کی الہی فیور ان کی زندگی میں، ان کے ملک میں آئی۔ کہ آپ کو یاد ہے جب یونا کو خدا نے بھیجا، نینوا میں بھیجا، تو جب وہ وہاں پر گیا تو اس نے روزے کی منادی کی، اس نے اور کوئی منادی نہیں بلکہ روزے کی۔ کہ جب نینوا کے لوگوں نے، بادشاہ، معاشی، سب پوری جو قوم تھی، جب اس نے روزے میں ٹھہر گئے تو خدا کی الہی فیور اور گریس اور انٹرمین ان کے درمیان خدا کی مداخلت ہوئی، اور خدا کا رحم ان پر جاری ہو گیا، اور خدا کا رحم ان کو ان کی قید سے، گناہوں سے کیا دی؟ آزادی دی۔ اسی طرح میں بتانا چاہتا ہوں جب آج بھی ایک مسیحی خدا کے حضور روزہ رکھتا ہے تو خدا کی نظر اس پہ ٹک جاتی ہے۔ وہ اس بات کا اعلانیہ اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ خداوند میں کچھ نہیں کر سکتا، خدا مجھ سے یہ کام نہیں ہو پا رہے، خدا میں اس قید سے باہر نہیں آ پا رہا، خدا اس ٹریپ سے، اس پھندے سے میں بچ نہیں پا رہا۔ آپ جب خدا کے قریب آ جاتے ہیں، روزے میں ٹھہر جاتے ہیں، تو خدا کی الہی ڈیوائن گریس، ڈیوائن مرسی، ڈیوائن انٹرونشن جو ہے آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کے سبب سے بہت سارے لوگ جو ہے جو بحالی کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ملکہ آستر نے روزہ رکھا تو بہت سارے یہودیوں نے اس کے سبب سے رہائی پائی۔ آج بھی مسیحی قید میں بند ہے، پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر خدا کی وہ فیور، مرسی چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کے حضور فروتن ہو جائیں، حلیم ہو جائے، اور خدا سے کہے گا خدا تو اللہ ہی نظر مجھ پر کر، سپر نیچرلی میری زندگی میں کام کر، اور وہ ضرور کرے گا، اور یسوع مسیح کا فضل، تقویت آپ کو دے گا، ہمت دے گا تاکہ آپ اس کے حضور قائم رہ سکے۔ خداوند آپ سبوں کو برکت دے۔ God bless you everyone.